آپ امریکہ اور چائنا کی ٹریڈ سفارتکاری سمیت دیگر کئی محاذوں پہ لڑائی کے اکثر چرچے تو سنتے رہتے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ اصل لڑائی صرف ایک بات کی ہے کہ دنیا کی حکمرانی اور سپر پاور کون بنے گا؟ لیکن کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ دنیا کی پرانی اور نئی سپر پاور اپنی بقا کی جنگ پاکستان کے میدان میں لڑ رہی ہیں؟ جو بھی اس میدان میں کامیاب ہوگا وہی دنیا پہ حکمرانی کرے گا۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، پاکستان اتنا امپورٹنٹ کیسے ہو گیا کہ خود بھیک اور قرضے مانگ کر گزارا کرے اور چلا اب دنیا کی سپر پاور کا فیصلہ کرنے ہیں؟ تو یہ بات 100% حقیقت ہے۔ اس کا فیصلہ اگر آپ پوری ویڈیو دیکھ کر کریں گے تو پھر شاید آپ کو مشکل نہیں ہوگا، لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ پاکستان معاشی عدم تحفظ کے ساتھ اس لڑائی کو بیلنس کرنے کے لیے ہوا میں لٹکا ہوا ہے۔ اگر چائنا اس لڑائی میں کامیاب ہو گیا تو وہ گلوبل ٹریڈ کا گہوارہ بن جائے گا، اور اگر امریکہ اس میں کامیاب ہو گیا تو چائنا کو نہ صرف نئی سپر پاور بننے سے روک لے گا بلکہ چائنا کی عالمی طاقت بننے کی خواہش کو انتہائی فرسٹریٹ کر دے گا۔ مگر دونوں صورتوں میں اس کے اثرات پوری دنیا پر کئی دہائیوں تک اب رہیں گے، اور اس ساری بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ چائنا پاکستان میں ہے کیوں۔ چائنا یہاں پر انفراسٹرکچر بلڈ کرنے اور خطے کے لوگوں کو یہ ثابت کرنے کے لیے موجود ہے کہ چائنا کے ساتھ دوستی کے بے انتہا فوائد ہیں، اور یہ کام سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے تحت کر رہا ہے۔ صدر شی پنگ نے یہ منصوبہ 2013 میں شروع کیا تھا، اور چائنا دنیا کے 68 ممالک میں اس منصوبے پہ $1 ٹریلین خرچ کر رہا ہے۔ امریکہ کی اکثریت اس منصوبے کو اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہے، اور امریکہ کی جی ڈی پی اس وقت دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے جبکہ چائنا دوسرے نمبر پہ پہنچ چکا ہے۔ امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرنے والا ملک تھا، لیکن 2013 میں چائنا نے اسے کراس کر دیا، اور جب یہ دونوں نیک ٹو نیک چل رہے ہیں، دوسرا چائنا ان تمام ممالک کو بڑے پیمانے پہ قرضے دے رہا ہے جہاں روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو لیا گیا، اس میں کئی قرض لینے والے ممالک اسے واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اور اس کی تازہ مثال چائنا اور سری لنکا کا وہ معاہدہ ہے جس میں سری لنکا نے قرض نہ دے پانے کی صورت میں ہیم بنوٹا کی بندرگاہ کے 70% شیئر اور 99 سال کے لیے چائنا کو وہ لیز پہ دے دیا۔ اس کی مدد سے چائنا نہ صرف بحر ہند میں اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہو گیا بلکہ اپنے سامان کی منڈیوں تک رسائی کے لیے بھی ایک محفوظ ٹھکانہ حاصل کر لیا۔ اس کی بھارت اور امریکہ کو بڑی تکلیف ہے، اور امریکہ سمجھتا ہے کہ چائنا ڈیٹ ٹریپ ڈپلومیسی دیگر ممالک کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ اس وقت دنیا کی پہلی اور دوسری سپر پاور زیادہ ممالک کو اپنے ساتھ رکھ کر دنیا پہ کنٹرول کے منصوبے پہ گامزن ہے۔ جو جتنے ممالک کو معاشی اور دفاعی لحاظ سے کنٹرول کر سکتا ہوگا بیسیکلی وہ فائدے میں رہے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اس وقت کام کر رہا ہے۔ چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ کا سب سے بڑا منصوبہ پاکستان میں زیر تکمیل ہے، جیسے عالمی طاقت بنانے کا ضامن ہے۔ جی، سی پیک۔ سی پیک کا نام سن کر آپ کے کان تو پک گئے ہوں گے، لیکن سی پیک کے بغیر چائنا اپنی تجارت کا 80% آبنائے ملائکہ سے کرتا، جو اسے 10,000 میل کے قریب پڑتا تھا۔ کہ چائنا اپنی تجارت گوادر پورٹ سے کرتا ہے تو یہ 2500 سے 3000 میل پڑتا ہے، یعنی آدھے سے بھی آدھا۔ اور یہ بات صرف وقت اور پیسہ بچانے کی بات نہیں ہے۔ 10,000 میل کا سفر چائنا کے لیے کانٹوں کا سفر ہے۔ کسی وقت بھی خطرے کی گھنٹی بج سکتی ہے، کیونکہ یہ علاقہ ہر وقت جنگ کے خطرے میں رہتا ہے۔ یہاں موجود جاپان، کوریا، تائیوان، خاص طور پہ فلپینز اور ویتنام جزوی طور پہ چائنا کے مخالف ممالک ہیں۔ تو چائنا نے حال ہی میں $25 ارب کا اپنی انڈسٹری کو بیل آؤٹ پیکیج دیا، جبکہ انڈسٹری چائنا سے نکال کر واپس اپنے ملک میں لائی جائے، اور ان ممالک کے اختلافات کا بہانہ بنا کے امریکہ کا سب سے بڑا بحری بیڑا اسی راستے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور امریکن آرمی نے یہاں مضبوط قدم جمائے ہوئے ہیں۔ چائنا اتنا بڑا بلاکیڈ برداشت نہیں کر سکتا تھا جو اسے معاشی طور پہ تباہ کر دے۔ چائنا کا یہ منصوبہ ہے کہ پاکستان میں عالمی معیار کا انفراسٹرکچر بنائے، اور جب یہ مکمل ہو جائے تو پھر اس کی سڑکیں، ریلوے، بندرگاہیں اور پائپ لائنز استعمال کرے تاکہ بحر ہند تک کم لاگت اور فوری رسائی حاصل کی جائے۔ اس طرح چائنا امریکہ کو پاکستان سے فارغ کرنے کے راستے پہ ہے، مگر پاکستان کے اپنے بہت سے مسائل ہیں۔ پاکستان دن بدن قرضوں میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ اسے اپنے ملک کی معیشت چلانے کے لیے IMF جیسے دیگر اداروں کی مدد کی ضرورت ہے، اور اس کا امریکہ سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے۔ دوسری طرف چائنا پر تو یہ الزام ہے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ اور بجلی کے منصوبوں پر بچت زیادہ اور منافع زیادہ لے رہا ہے، بہت زیادہ منافع لے رہا ہے، اور پاکستان کو مہنگی بجلی سمیت دیگر پروجیکٹس میں قیمت چکانا پڑ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2 سال پہلے پاکستان نے IMF سے قرضہ مانگا تو اس نے سب سے پہلے اس کے استعمال کے سوال پر اٹھایا کہ یہ خرچ کہاں کیا جائے گا، کیونکہ امریکہ کے سینیٹر سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ امریکہ کے ٹیکس پیئرز کا پیسہ چائنا کی جیب میں کیوں جا رہا ہے۔
दरअसल उन्हें तकलीफ सी पैक और चाइना के मुआशी तरक्की से है, लेकिन अगर अमेरिका पाकिस्तान की मदद नहीं करता तो वो इस खित्ते में एक अहम जियोपॉलिटिकल इत्तेहादी से महरूम हो सकता है। इसे अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह या तो बेल्ट एंड रोड मंसूबा बन ना पाए या इसके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर जाए, स्पीड ब्रेकर्स हों, रोड ब्रेकर्स हों। अमेरिका IMF के जरिए भी कोशिश करता है कि ऐसी टर्म्स रखी जाएं कि पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाइना से कर्जा ना ले सके। पाकिस्तान इन हालात में बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है और जब से मुल्क चलाने के लिए कर्जा और अमेरिका के असर रसूख की ज़रूरत है, जो किसी भी मुल्क पर तजारती पाबंदियाँ लगा के इसका नान नुतका बंद कर देता है, जिसकी ताज़ा मिसाल ईरान और शुमाली कोरिया है। और दूसरी जाने पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और चाइना की ज़रूरत है। वैसे भी पाकिस्तान को फैसला वही करना है जो इसके मफादात और सालमियत की ज़मानत देता है। अमेरिका हमारे दुश्मन भारत को इस खत्ते में अपना शेरू बनाने का फैसला कर चुका है, जबकि चाइना हमारे दुश्मन को आंखों में आंखें डाल के कहता है कि पाकिस्तान चीन का इज़राइल है। अमेरिका और भारत चाइना को आलमी ताकत बनने से रोकने के लिए इस हद तक कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान और KPK में आज़ादी की तहरीकें और दहशतगर्दी करवा कर पाकिस्तान में इस हद तक बदअमनी है इसकी तकसीम की जाए कि आइंदा कई दहाइयों तक चाइना पाकिस्तान में घुसने के काबिल ना रहे और इसके मंसूबे पाकिस्तान में दहशतगर्दी और आज़ादी की तहरीकों की नज़र हो जाए। पाकिस्तान ने इसे बड़ी खूबसूरती से टैकल किया और इस जंग में अगर अमेरिका कामयाब होता है तो उनका एक ही मकसद है कि चाइना की आलमी ताकत बनने की ख्वाहिश जो इसे बेल्ट एंड रोड मंसूबा बना सकता है, इसको यहीं रोक दें। इसके ज़रिए वो 3 कॉन्टिनेंट्स से ज़्यादा ममालिक तक रसाई ना हासिल कर सके, क्योंकि ये मामला अमेरिका की सलामती का है और वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उस मंसूबे के ज़रिए चाइना दुनिया की सबसे बड़ी GDP का ताज पहन ले जो इस वक्त अमरीका के सर पे है। और अगर चाइना इस जंग में जीत जाता है तो वो ग्लोबल ट्रेड का मरकज़ बन जाएगा और अमेरिका के लिए इसका मुकाबला करना मुमकिन नहीं होगा। यही वजह है कि अमेरिका और चाइना के लिए पाकिस्तान एक सोने की चिड़िया बन चुका है और पाकिस्तानियों के लिए जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ शायद हर मोड़ पे कांटे भी हैं। हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना है, लेकिन हमें वो जिसे कहते हैं वी डोंट नॉट हैव टू पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। और इनको अगर हम लेवरेज करते हैं अपने ऑप्शंस को तो हम बहुत बेहतर टर्म्स अपने मुल्क के लिए ले सकते हैं। लेकिन एक बात तय है कि आने वाले दिनों में चाइना का असर रसूख ज़्यादा होगा, चाइना का GDP जो है वो कभी ना कभी तो अब ज़्यादा बढ़ेगा और चाइना और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई ज़्यादा ट्रस्ट के ऊपर, फेथ के ऊपर और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड है। जबकि अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे को हमेशा शक की निगाह से देखते हैं। वो समझते हैं हम सही नहीं बोल रहे, हम समझते हैं वो झूठ बोल रहे हैं और कुछ और देखने वाले समझते हैं हम दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो चाइना के साथ हमारे साथ ये मसाइल नहीं है। हाउ डू वी पिक एंड चूज and how do we place our eggs is going to determine the future of our next generations. आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान YouTube चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।